الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ حضرت مفتی صاحب کی تفصیلی گفتگو سن رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات کا اللہ تعالی اس کو ذریعہ بنائے. میں اور آپ آج یہاں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یہ دینی مجالس ہیں، دین کے نام پہ منعقد کی جاتی ہیں، تو یقیناً یہاں آنے کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے کہ بھئی اس غرض کے لیے ہم جا رہے ہیں. تو انسان کو اپنی غرض اور مقصد پورا کرنا چاہیے. تو میں اور آپ یہاں آئے ہیں تو میری اور آپ کی بھی تو کوئی غرض ہونی چاہیے. یقیناً وہ دین کی بات سننا اور اس پہ عمل کرنا یہ میری اور آپ کی غرض ہے. اس لیے دین کی بات کو جتنی توجہ اور ادب کے ساتھ سنا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو توجہ اور ادب کے ساتھ سن لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیتے. تو اس لیے ہمیشہ دین کی بات کو میں نے کہا توجہ اور ادب کے ساتھ سنا ہے. قبل اس کے کہ ہم اس آیت کے متعلق کچھ عرض کریں، پہلے یہ جو میں اور آپ شرکت کر رہے ہیں اس کی ایک برکت سن لیجیے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مجالس جس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ذکر خیر کیا جاتا ہے، جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے، اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مختلف اعلانات کرواتے ہیں. فرشتے جو اعلانات کرتے ہیں ان میں سے ایک اعلان آپ سے عرض کرتا ہوں. فرمایا جب یہ مجلس ختم ہوگی تو ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ جب تم آئے تھے اپنے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ لے کر آئے تھے، لیکن اس مجلس کی برکت یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے کی برکت یہ ہے کہ جب تم جانے لگے ہو تو اللہ یہ اعلان کروا رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، کہ تم تو گناہ کر کے لے کے آئے لیکن اللہ نے اس مجلس میں یہ اثر رکھا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. تو بھائی یہ دولت الحمدللہ ان دینی مجالس میں مجھے اور آپ کو ملتی ہے
کہ میرے اور آپ کے گناہ صرف معاف نہیں کیے جا رہے بلکہ اعلان یہ ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ تو یہ برکت انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے، چونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں یہ بڑی برکت کی چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ کس کے دل کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ کو علم ہے، کس کا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو حدیث میں ایک برکت اور آتی ہے کہ اس طرح کی جو مجالس جس میں لوگ دین کی بات سننے آتے ہیں، تو بعض دفعہ کوئی دوست وہ بیان سننے نہیں آئے، آپ میں سے کسی سے کوئی کام تھا، اس نے دیکھا کہ آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی وقتی طور پر پیچھے ہو کر بیٹھ گیا کہ جب جلسے سے فارغ ہوں گے پھر بات کر لیں گے۔ تو جب فرشتے یہ اوپر کو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان حاضرین کی مغفرت اور بخشش کا اعلان کرتے ہیں کہ بھئی ان کو بخش دیا جائے، جنت دی جائے، جہنم سے بچا لیا جائے۔ تو فرشتے ایک سوال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کچھ لوگ وہ بھی تھے جو جلسے میں شرکت کے لیے نہیں آئے تھے، جو تیری بات سننے نہیں آئے تھے، ان کو کسی سے کوئی کام تھا اور وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا چلو جتنی دیر میاں صاحب چودھری صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بھی پیچھے بیٹھ جاتے، جب فارغ ہوں گے تو اپنا کام کر لیں گے، بات کہہ لیں گے۔ تو وہ جو پیچھے آ کر بیٹھے رہے ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کو بھی بخشنا ہے کہ نہیں بخشنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسہم، یہ اچھی نیت سے آنے والے یہ اللہ کے نزدیک اتنے پاکیزہ اور مقدس بن گئے ہیں، جو ان کے پاس اپنی غرض کے لیے بھی آ کے بیٹھے گا اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو بھی محروم نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی بخشش کر دی جائے۔ تو یہ اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے آنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ ان کو تو دیتا ہی دیتا ہے، ساتھ یہ اعلان بھی کرتا ہے ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسہم، یہ اپنی اچھی نیت کی وجہ سے اتنے پاکیزہ بن گئے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں جائے گا، اللہ اس کو بھی نواز دے گا۔ حق تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مجھے اور آپ کو ایک حکم بتلایا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، کیا کام کرنے آئے ہیں، ہمارے آنے کی غرض کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں تم دنیا میں کیا لینے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کو بیان کر رہے ہیں کہ تم دنیا میں گئے کس لیے ہو، کیا لینے گئے ہو۔ آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کا گاؤں ہے، آپ بعض دفعہ اپنی ضروریات خریدنے کے لیے چکوال شہر چلے جاتے ہیں یا پنڈی چلے جاتے ہیں، اور بڑی خریداری کرنی ہو تو لاہور چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچے کو پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا لاہور جاؤ، گاڑی جا رہی ہے اور وہاں سے یہ سامان خرید کے لے آؤ، وہ دکان کا سامان ہو یا گھر کا۔ آپ نے پیسے بھی دیے اور کہا کہ یہ گاڑی میں بیٹھو اور خریداری کر کے کل کو واپس آ جاؤ۔ وہ آپ کا بیٹا پیسے جیب میں ڈالتا ہے، لاہور چلا جاتا ہے، لاہور جا کر جو آپ نے سامان بتلایا تھا دکان کا یا گھر کا وہ نہیں خریدتا ہے، بلکہ کھیلوں کا سامان خرید لیتا ہے، جوتے خرید لیتا ہے، اپنے کپڑے اچھے سے خرید لیتا ہے، وہاں سیر سپاٹا کرتا ہے، ہوٹلوں میں رہتا ہے، پیسے سارے ضائع کر کے 2-4 دن کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ تو جب وہ گھر پہنچے گا تو آتے ہی آپ کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ بیٹا وہ سامان کدھر ہے، آپ جو لینے گئے تھے لاہور وہ کدھر ہے سامان؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے ابا جی وہ سامان کو چھوڑو، یہ دیکھو کتنا اچھا جوتا میں لے کے آیا ہوں، یہ دیکھو میں نے کپڑے کتنے اچھے پہنے ہوئے ہیں، یہ دیکھو میں لاہور کی کتنی سیر کر کے آیا ہوں۔ اگر وہ اس طرح کی باتیں آگے سے کرنی شروع کر دے تو آپ اس سے ناراض ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یہ بے وقوف اور نادان ہے، جو سامان لینے گیا تھا وہ تو لے کے نہیں آیا اور ادھر ادھر کی فضول چیزیں لے کے آ گیا، پیسے بھی ضائع کیے، وقت بھی ضائع کیا۔ ہم اس کو نادان اور بے وقوف قرار دیں گے، ناراض بھی ہوں گے اس پر، حالانکہ وہ بیٹا ہے۔ تو بھائیو جیسے وہ نادان ہے اور اگر آپ بیٹے کو بھیجیں
وہ جا کر پہلے وہ سامان خریدے جو آپ نے بتایا تھا اور اچھا خرید کے لے کے آئے، اور واپس پہنچتے ہی آتے کہ ابا جان یہ میں سامان لے آیا ہوں، تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ بیٹا سمجھدار ہے، سارا سامان لے کے آیا ہے، وقت پہ پہنچا دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کام کے لیے بھیجا جائے اگر وہ کام کر کے آئیں تو دانا ہے، اور اگر وہ کام نہ کریں اور جو کچھ بھی کر کے آ جائیں وہ بے وقوفی ہے۔ تو سوال میرے اور آپ سے ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں مجھے اور آپ کو بھیجا ہے، تو یہ تو پتہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے، کس کام کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہیں بتا دیتا ہوں تم کس کام کے لیے آئے ہو۔ تو حق تعالیٰ فرما رہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، میرے بندو تم دنیا میں گئے ہو، ہم نے تمہیں زندگی دی، صحت دی، طاقت دی، مال اولاد دیا، عہدہ منصب دیا، گھر دیا، یہ جتنی بھی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں یہ دولتیں ہیں، یہ تمہارے ہاتھ میں پکڑا کر تمہیں بھیجا ہے، تو لینے کیا گئے ہو وہ سن لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، اس مال و دولت، زندگی، سانس، اعضاء، اولاد، اس کے ذریعے سے کیا لینے گئے ہو دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے میں بتا رہا ہوں وابتغی، تلاش کرو دنیا میں جا کر، فیما آتاک اللہ، جو اللہ نے تمہیں دے کر بھیجا ہے۔ یا اللہ کیا تلاش کر کے لانا ہے وہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے الدار الآخرہ، اپنی آخرت کا گھر دنیا سے تلاش کر کے لے کے آؤ۔ اپنی آخرت کا گھر کہاں تلاش کرو؟ دنیا میں، بلکہ اس کا ترجمہ یوں کر دو کہ دنیا میں اپنی آخرت کا گھر بنا کے آؤ، وہ یہاں سے ملتا ہے۔ اور یہ جو تمہیں طاقت، صلاحیت، مال و دولت، اولاد دی ہے، اس سے تم نے اپنی آخرت کا گھر تلاش کرنا ہے، جاؤ جا کر یہ تلاش کر کے لے آؤ۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچے اکثر بیرون ملک چلے جاتے ہیں کاروبار، مزدوری، ملازمت کے لیے، تو جب وہاں جاتے ہیں تو والدین ادھر ہوتے ہیں، بیوی بچے بھی ادھر ہوتے ہیں، تو وہ ان ملکوں میں کمائی کرتے ہیں اور پیسے سارے پاکستان بھیجتے ہیں، چکوال بھیجتے ہیں، آپ کے گاؤں میں بھیجتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ابا جی کوٹھا بناؤ، اس سے ایک جو ہے مکان خریدو، زمین خریدو، فلاں کرو۔ وہ خود بیچارہ وہاں کرائے پہ رہ رہا ہوتا ہے، ہوٹل سے روٹی کھا رہا ہوتا ہے، مشکل اور محنت کرتا ہے، لیکن کمائی کر کے وہاں اڑاتا ہے کہ یہاں گھر میں بھیجتا ہے، گھر میں بھیجتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے جا کر پاکستان رہنا ہے، میرا آبائی وطن وہ ہے، میرے بیوی بچے والدین ادھر ہیں، میں نے بھی وہاں جانا ہے، اس لیے وہاں مشکل سے بھی گزارا کر لیتا ہے، لیکن کمائی ساری یہاں بیچ کے کہتا ہے کہ یہاں مکانات، ساری چیزیں بنانی چاہیے۔ ہم سارے مل کر کہتے ہیں یہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، باہر محنت کر کے اس نے یہاں گھر بنا لیا ہے، سارا کچھ بنا لیا ہے، لیکن جو بیرون ملک بچہ گیا ہے وہ جو کمائی کرے ساری وہیں اڑا دے، ضائع کر دے، گلشن لے اڑا دے اس کے، اور جب پاکستان آئے تو خالی ہاتھ آ جائے، تو سارے گاؤں والے کیا کہیں گے؟ یہ بڑا بے وقوف انسان ہے، اتنے سال باہر رہا اور یہاں کچھ بھی نہیں بنایا، اور جب آیا تو خالی ہاتھ آ گیا۔ صاحبو میں اور آپ بھی تو دنیا میں آئے ہیں، یہاں کچھ کمائی کرنے کے لیے آئے تھے، جب واپس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی کیا لے کے آئے؟ الدار الآخرہ، اپنی آخرت کا گھر بھی بنایا تھا، یا یہ صلاحیتیں ساری دنیا میں ضائع کر کے آ گئے؟ اگر میں اور آپ دنیا میں ضائع کر دیتے تو ہم نادان ہیں، ہم بے وقوف ہیں، اور اگر اپنی ان صلاحیتوں سے اپنی آخرت کا گھر بناتے ہیں یہاں رہ کر تو پھر ہم دانا ہیں اور عقل مند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے میرے بندو جو کچھ تمہیں دیا ہے دنیا میں جاؤ اور اپنی آخرت کا گھر یہاں سے تلاش کر کے لے کے آؤ، چونکہ آخرت کا گھر بھائیو دنیا میں رہ کر بنتا ہے، وہ یہاں سے بنا لو جیسا تم نے بنانا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب واپس جاؤ تو اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا اور کہا ایک پیغام بھی دے دینا۔ پیغام یہ ہے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن یہاں کے باغات، یہاں کی کھیتیاں
وہ ہیں جو تم دنیا میں پڑھتے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہاں کی کھیتیاں یہ ہیں۔ گویا یوں کہیے اگر کوئی جنت میں باغات لگانا چاہتا ہے تو بیج دنیا سے بھیجنا پڑے گا، اور وہاں کا بیج کیا؟ یہ جو تم ذکر اذکار کرتے ہو یہ وہاں کا بیج ہے۔ تو فرمایا مٹی بھی اچھی ہے، پانی بھی اچھا ہے، لیکن جب تک بیج نہیں ڈالو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بیج یہ تمہارے ذکر اذکار، دعا و مناجات، یہ جنت کے باغات کے بیج ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں آخرت کا گھر تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے بھائی کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ میں اور آپ جو آج جمع ہوئے ہیں اسی نیت سے جمع ہوئے ہیں کہ چلیں اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے، کوئی دین کی بات سنیں گے تو آخرت کا گھر تلاش کر لیں گے۔ یاد رکھنا بھائیو، اللہ تعالیٰ نے آخرت کو مشکل نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے آخرت کو مشکل نہیں بنایا، آسان بنایا ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں فکر پیدا ہو جائے کہ یا اللہ ہماری آخرت اچھی ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا علم مل جائے۔ حضور جو علم دے کر گئے ہیں آخرت کیسے بنانی ہے اس کا علم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، تو میں نے کہا وہ علم مل جائے اور فکر مندی مل جائے تو میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں آخرت بہت جلدی بن جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن فکر مندی ہونی چاہیے اور اپنے نبی کا علم ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی قریبی رشتہ دار بھی ہیں بلکہ آپ کی پرورش کرنے والے بھی ہیں۔ ایک دن آپ کی خدمت میں آئیں، آ کر عرض کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھی ہو گئی۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر اتنی محنت نہیں کر سکتا جتنی جوانی میں کرتا ہے، تو فرمایا مجھے کچھ سکھا دیا جائے تاکہ بیٹھے بیٹھے اس کو پڑھتے رہیں۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتلایا اور عمل کے ساتھ اس کا ایک فائدہ بھی بتایا۔ جیسے آج میں اور آپ بازار جا کر جانور خریدتے ہیں تو اس زمانے میں انسانوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی، لوگ جنگی قیدیوں کو خرید لیتے تھے، بیچا کرتے تھے، اسے غلام کہا جاتا تھا، انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ام ہانی کیا یہ ممکن ہے کہ تم ہر روز 100 انسان خرید کر آزاد کر دو؟ 100 انسان خریدو اور خرید کر ان کو اللہ کے لیے کیا کر دو؟ آزاد کر دو۔ پھر دوسری بات آپ نے فرمائی، کیا یہ ممکن ہے کہ ام ہانی 100 گھوڑے خریدو اور خرید کر ان پر سامان بھی لا دو، کھانے پینے کا سامان، اور یہ 100 کا 100 گھوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو؟ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم 100 اونٹ ذبح کرو اور ذبح کر کے اللہ کے نام پہ قربان کر دو، قربانی دے دو، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرما لے؟ اب یقیناً یہ کام تو اس کے لیے تو بڑے پیسے چاہیے، 100 انسان خریدنا یہ بہت بڑی رقم چاہیے، اور 100 گھوڑے خریدنا پھر سامان لادنا اس کے لیے بھی بڑی رقم چاہیے، اور 100 اونٹ خرید کر ان کو ذبح کرنا اس کے لیے تو اور زیادہ رقم چاہیے۔ دیکھیں میں اور آپ اس علاقے میں رہتے ہیں تو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی بڑے سے بڑے لینڈ لارڈ نے 100 اونٹ اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو قربانی کے موقع پر۔ لیکن اگر آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو آپ جب حج پہ تشریف لے گئے تھے، جس کو آپ حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کیا، اور آپ کا ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ جب جانور کو ذبح کرنے لگتے تو پہلے باندھنا پڑتا ہے اور بڑی مشکل سے اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے، اونٹ تو بہت بڑا جانور ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرنے لگے تو اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر خود اپنی گردن کو نیچے کر دیتے کہ یا رسول اللہ اپنے ہاتھ سے یہاں چھری چلا دے، تو خود اونٹ اپنی گردن کو آگے جھکاتے تھے کہ حضور کے ہاتھوں سے ذبح ہونا ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو آپ نے 100 اونٹ بھی کیے۔ اب دیکھنے تو کو بھائی یہ کام تو بہت مشکل لگتا ہے، اتنے پیسے کہاں سے لائیں؟ لیکن قربان جائیں اپنے نبی کے،
انہوں نے اپنے علم سے بتلا دیا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے نبی کے دروازے پہ آ جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ام ہانی تم بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 100 دفعہ پڑھا کرو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 100 دفعہ کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کوئی مشکل تو نہیں بھائی، کوئی وظیفہ لمبا چوڑا بھی نہیں، ہر آدمی کہہ سکتا ہے۔ فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ کہا، 100 انسان خرید کر آزاد کرنے کا ثواب، 100 دفعہ الحمدللہ کہا، 100 گھوڑے بما ساز و سامان صدقہ کرنے کا ثواب، اور 100 دفعہ اللہ اکبر کہا تو ام ہانی یہ ایسے ہے جیسے تم نے 100 اونٹ ذبح کیا اور اللہ نے قبول بھی کر لیا۔ تو اب بتائیے بھائی ہم کیا 100 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں یا زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آخرت کا اتنا بڑا سرمایہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم یہ پڑھ لو یہ حاصل ہو جائے گا۔ پھر اس سے اگلی بات آپ نے فرمائی، فرمایا ام ہانی بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید جس کو آپ کہتے ہیں، کلمہ طیبہ جس کو ہم کہتے ہیں، فرمایا لا الہ الا اللہ یہ بھی 100 دفعہ پڑھ دو۔ اس کا کمال تو بہت اونچا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ زمین و آسمان کا خلا نظر آتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک پوری دنیا میں، فرمایا جب تم 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتی ہو، یہ تمہارا 100 دفعہ پڑھنا اس زمین و آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دے گا، یہ سارا خلا نیکیوں سے بھر دیا جائے گا۔ دیکھو بھائی دنیا کی کوئی دولت اتنی جمع کر سکتا ہے؟ سارے دنیا والے بھی پیسے جمع کریں، سارے بینک بھی اپنے پیسے نکال کے رکھ دیں تو اتنے پیسے ہیں کہ آسمان تک لے جائیں، لیکن نیکیاں بھائی میں اور آپ لے جا سکتے ہیں اپنے نبی کے علم کی برکت سے۔ تو آپ نے فرمایا تم لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھ دو، اللہ زمین و آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ تو صاحبو اس کو کہتے ہیں آخرت مشکل نہیں ہے، لیکن 2 شرطیں آپ سے عرض کی ہیں، ایک یہ کہ اپنے نبی کا کیا لے لو؟ علم لے لو، اور دوسرا یہ کہ دل میں فکر مندی تو ہونی چاہیے کہ ہم آئیں کس کام کے لیے ہیں، جس کام کے لیے آئیں اللہ تعالیٰ بتلا رہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ہم نے تمہیں زبان بھی دی ہے، اس زبان سے بھی اپنی آخرت کا گھر تلاش کرو اور بیٹھے بیٹھے یہ پڑھتے رہو اور اتنی بڑی آخرت تمہاری جھولی میں آ جائے گی۔ تو اس لیے بھائیو میں اور آپ دنیا میں اپنی آخرت کا گھر تلاش کرنے آئے ہیں، یہ میرے اور آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم اپنی صلاحیتیں، اپنے اموال، اپنی اولاد وہ دنیا پر ہی لگا کر چلے جائیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والا وہ اپنی آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے۔ یہ مساجد، مدارس، مکاتب، یہ دینی مجالس یہ اسی لیے ہیں کہ وہ فکر میرے اور آپ کے اندر تازہ ہوتی رہنی چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مشکل نہیں ہے، یاد رکھنا ہمارے دین نے آخرت کو کسی مخصوص جگہ کے ساتھ نہیں جوڑا کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو آخرت بنے، جب مسجد سے نکلے تو آخرت ختم ہو جائے، ایسے نہیں۔ میرے دین نے آخرت کو مسجد اور عبادات کے ساتھ بھی جوڑا ہے، میرے دین نے میری اور آپ کی آخرت کو میرے بازار کے ساتھ بھی جوڑا ہے، میرے دنیاوی کاروبار کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ میں ایک روایت عرض کر دیتا ہوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسب معاش پیسہ کمانے کے لیے محنت کوشش کرتا ہے، کاروبار، تجارت، مزدوری، ملازمت، کوئی بھی کام کرے، لیکن حدیث میں نے فرمایا یہ 3 نیتیں کر لے کہ میں نے اپنے بیوی بچے اور اپنے والدین کی کفالت اور پرورش کرنی ہے، میں نے اپنے رشتہ دار ان میں جو کمزور ہوں گے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے، اور تیسرا فرمایا میرے محلے میں، میرے اڑوس پڑوس میں جو غریب لوگ ہوں گے میں غریب پروری بھی کروں گا، ان کی مدد بھی کر دوں گا۔ تو غریب پروری کی نیت کر لو، صلہ رحمی رشتہ داروں کی نیت کر لو، بیوی بچوں کی، والدین کی خدمت اور کفالت کی نیت کر کے تم اپنا کاروبار، مزدوری اور ملازمت کرو۔ دیکھنے کو تو یہ دنیا کا کام لگ رہا ہے، لیکن ہمارے نبی یہ فرما رہے ہیں جو ان پاکیزہ نیتوں کے ساتھ یہ پیسے کما رہا ہے، جب یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔
اس لیے کہ اس نے دنیا میں سے بھی اپنی آخرت نکالی، دنیا کو صرف دنیا کے لیے نہیں کمایا بلکہ دنیا کو بھی اپنی آخرت کے لیے کمایا ہے، جس کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، مسلمانوں جس کو تم دنیا داری کہتے ہو اگر اپنے نبی سے سیکھ لو وہ دنیا داری نہیں رہے گی، وہ آخرت کی کھیتی بن جائے۔ تو ہمارے نبی تو وہ علم چھوڑ کر گئے ہیں جس کی برکت سے دنیا داری بھی آخرت کی کھیتی بن جاتی ہے۔ دیکھیں میں اور آپ آپس میں رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں، دوستوں سے بھی ملنے جاتے ہیں، جانا چاہیے لیکن اچھی نیت کر کے جانا چاہیے کہ رشتہ داری کا حق ہے، دوستوں کا بھی حق ہے، میں ان کا حق ادا کرنے کے لیے ایک مسلمان کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا پاکیزہ نیت کر کے رشتہ دار دوست احباب سے ملنے جاؤ، جب تم اپنے گھر سے نکلو گے فرشتے تمہارے بارے میں 3 باتیں کہیں گے۔ پہلی بات حدیث میں آتی ہے طیبتا، کہ تم اپنی اچھی نیت کی وجہ سے خود بڑے پاکیزہ ہو گئے، تمہاری نیت بہت اچھی ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَتَابَ مَمْشَاک، جب تم چل رہے ہو تمہارا چلنا بھی بڑا پاکیزہ ہے، اس لیے کہ تمہاری نیت اس ملاقات سے آخرت کو تلاش کرنا ہے، اس ملاقات سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تمہاری نیت نے تمہارا چلنا بھی پاکیزہ کر دیا اور تمہیں خود بھی پاکیزہ بنا دیا۔ اور تیسرا جملہ فرشتے کہتے ہیں وَتَبَوَّأْتَ مَقْعَدَكَ مِنَ الْجَنَّةِ، تم نے اس نیت اور چلنے کی برکت سے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا، تمہارا مقام جنت میں بن گیا۔ گئے تم ملنے ہو لیکن حضور فرما رہے ہیں یہ دنیا داری نہیں ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، تمہاری اچھی نیت سے یہ بھی آخرت کی کھیتی بن جائے گی۔ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آخرت بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے کتنی باتوں کی ضرورت ہے بھائی؟ 2، ایک دل میں کیا پیدا ہو جائے؟ فکر، اور دوسرا اپنے نبی کا کیا حاصل ہو جائے؟ علم۔ پھر آخرت کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر فکر مندی نہیں ہے یا اپنے نبی کا علم نہیں ہے تو یاد رکھیے گا پھر ٹکریں بھی مارتے رہو تو آخرت نہیں بنے گی۔ آخرت جب بھی بنے گی میرے نبی کے علم کے ذریعے سے بنے گی۔ تو ہمیں اپنے علماء سے یہ علم ضرور سیکھنا چاہیے، اپنے علماء سے یہ چیز لینی چاہیے۔ اس لیے فکر آخرت یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس سے اگر آپ پچھلی آیات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ کیا ان آیات میں۔ اللہ تعالیٰ پیچھے فرماتے ہیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، کہ ایک دن قارون کو اللہ نے بہت مال دے رکھا تھا تو بڑی آن ٹھان کے ساتھ بن ٹھن کے وہ باہر نکلا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتیا، کہ جس وقت وہ بڑی آن ٹھان کے ساتھ نکلا تو وہ لوگ جو صرف دنیا کے پجاری تھے، جو یہ سمجھتے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے اور وہ پیسے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو صرف دنیا میں بس زندگی چاہتے ہیں، فرمایا وہ کہنے لگے اوہو کاش کہتے سانو بھی ایڈی دولت ملی ہندی، یہ دولت ہمارا بھی مقدر بن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دولت اور آن ٹھان دے کر ان کے منہ میں پانی آ گیا، یہ کہنے لگے کاش یہ ہمیں بھی ملے۔ اور اس کے بالمقابل آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وقال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا انہوں نے کہا ویلکم، اور تمہاری ہلاکت ہو جائے، یہ تم کیا کہتے ہو؟ اس لیے کہ قارون نے جو مال کمایا ہے وہ ناجائز طریقے سے کمایا ہے۔ کیسے کمایا ہے؟ ناجائز، جس کو ہم اپنی زبان میں حرام کا مال کہہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھایا ارے اس تو حرام کا مال ہے اور تم اس کو دیکھ کر کہہ رہے ہو بھئی ساڈا بھی مقدر ہوئے تھے مال سانو بھی لب جائے۔ ویلکم، تمہاری ہلاکت، جو اللہ اجر و ثواب حلال پہ دیتے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ اس لیے یہ تمنا نہ کرو کہ ہمیں بھی اتنا مال ملنا چاہیے، قطع نظر اس سے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ اس پوری سٹوری کو قرآن میں یہاں 20ویں پارے میں بیان کر رہے ہیں، اور آگے جا کر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو ذرا غور کرو کہ تمہیں دنیا میں کیا لینے بھیجا ہے، جو لینے بھیجا ہے وہ لے کر میرے پاس آؤ۔ تو اس لیے بھائیو میں نے کہا دنیا کمانے سے منع نہیں کیا جا رہا، بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا بھی برائے آخرت کماؤ۔ دنیا بھی کیسے کماؤ؟
برائے آخرت، برائے دنیا نہیں۔ اس لیے نہیں کہ میرا مزے اڑانے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے 3 نیتیں آپ کو بتائی ہیں، آپ پاکیزہ سے پاکیزہ نیت کر کے دنیا بھی کمائیں، حلال ذرائع سے کمائیں، تو قیامت والے دن اللہ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر حرام ذرائع سے بھائیوں کچھ کمایا تو وہ وبال جان بن جائے گا، وہ انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اچھا میں ایک مثال دے کے کہہ دیتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، حلال کو ہم پاکیزہ سمجھتے ہیں، حرام کے قریب نہیں جاتے۔ آپ حلال جانور جو ہے قربانی پر دیتے ہیں اور گھروں میں گوشت استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی حرام کا جانور گدھا ہے، خنزیر ہے، کتا ہے، اس کا گوشت کوئی بنا کے لے آئے اور بڑا بھون بھان کے لے آئے، لیکن بتا دے بے کتے دا گوشت ہے، تو آپ کھا سکیں گے اس کو؟ نہیں، ویسے قے آ جائے گی نا کہ بھئی یہ تو حرام ہے، ہم نہیں کھا سکتے۔ تو بھائی جس اللہ نے کتے کو، گدھے کو، خنزیر کو حرام قرار دیا ہے، ہم اس کے گوشت کو کھانا تو دور کی بات دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو اسی اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ حرام اگر نوٹوں کی صورت میں آ جائے تو وہ بھی حرام ہی ہوتا ہے۔ حرام اگر کس صورت میں آ جائے؟ نوٹ کی صورت میں آ جائے، بھی یہ نوٹ نے ہزار دے، تو اگر وہ نوٹوں کی صورت میں آ جائے تو پھر کیا حلال ہو جاتا ہے؟ نہیں، پھر بھی وہ حرام رہتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا اللہ سے کیا مانگو؟ رزق حلال۔ جیسے ہم اللہ سے اولاد مانگتے ہیں تو حلال کی مانگتے ہیں، حرام کی نہیں مانگتے ہیں۔ کہتے نہیں جی میرے مقدر چاہتے حلال دی دے دے، حرام کی نہیں چاہیے۔ ایسے رزق بھی جب اللہ سے مانگو تو کون سا مانگو؟ رزق حلال مانگو، کہ باری تعالیٰ رزق تو آپ نے دینا ہے، لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمیں حلال ذرائع سے رزق ملے، حرام ذرائع کے ہم قریب نہیں جائیں گے۔ اگر یہ نیت، یہ کوشش ہوگی تو یہ رزق حلال کمانا تمہارا، یہ بھی اللہ کے ہاں عبادت لکھا جائے گا۔ اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ تم نے رزق حلال کے لیے کوشش کی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے، ہاتھ ملایا تو آپ نے دیکھا ہاتھ بڑے سخت ہیں، جیسے ذمہ دار لوگ، مزدور لوگ کام کرتے ہیں تو ہاتھ ذرا سخت ہوتے ہیں، گٹے سے بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا بھی تیرے ہاتھ بڑے سخت نے، کیا بات ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ محنت مزدوری کرتا ہوں۔ تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، القاسب حبیب اللہ۔ ارے تم محنت کرتے ہو تو اس کو دنیا داری نہ سمجھو، محنت کرنے والا بھی میرے اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے رزق حلال آخرت کے نقطہ نظر سے کماؤ، یہ تمہیں اللہ کا دوست بنا دے گا، تمہاری آخرت بنا دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل دماغ پہ یہ چھایا رہنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تم دنیا میں آئے ہو اپنی آخرت کا گھر تلاش کرنے کے لیے، وہ تلاش کر کے لے جاؤ۔ اچھا دیکھیں یہ آپ لوگ گھر ور بناتے ہیں نا، تو جب یہ تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو روز پتا ہوتا ہے کام کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ آپ ٹیلی فون کر کے بھی بتاتے ہیں بھی اب دیواریں بن گئی ہیں، اب لینٹر پہننے لگا ہے، اب فلاں ہونے لگا ہے۔ تو بھائی دنیا کے گھر کی معلومات تو مجھے اور آپ کو ہیں، تو میرا اور آپ کا آخرت میں بھی کوئی گھر بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اس کی بھی تو معلومات ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ جیسے یہ گھر میری ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس سے بڑی ضرورت میری اور آپ کی آخرت کے گھر ہے۔ ان کا شوق بھی ایسے ہونا چاہیے کہ یا اللہ ان سے بھی عالی شان محلات وہاں مل جائیں۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا جو آدمی 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، تو فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کر دیتے ہیں، بڑا محل جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو فرمایا جنت میں اللہ تعالیٰ ایک محل تیار کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے خوش ہوئے، عرض کیا ہے یا رسول اللہ واہ واہ، اس کا مطلب یہ کہ 11 دفعہ پڑھے تو ایک محل، ہم تو بڑے محل بنا دیں گے پھر جنت میں۔ تو آپ نے فرمایا عمر اللہ اس سے بھی بڑا ہے، تم جتنا چاہو بناؤ، اللہ وہ دے دے گا تمہیں۔ تو میں نے عرض کیا بھائیو آخرت مشکل نہیں ہے، اللہ مجھے اور آپ کو فکر اور اپنے نبی کا علم عطا فرما دے، یہ اگر ہمارے اندر آ گیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ نہ ہوا تو بھائیو پھر دنیا میں نحوستیں، پریشانیاں، الجھنیں،
اور نہ جانے گھروں میں کون کون سی ٹینشنیں، پھر زندگی انہی کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان مجالس میں آئیں تو کوئی نہ کوئی سبق لے کے جانا چاہیے۔ تو میں اگر آج کا سبق آپ کو بتا دوں تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ ایک تو میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ یہاں آنے سے ہمارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے۔ آپ پاکیزہ نیت سے آئے ہو، آپ اللہ کو اتنے پسند ہو، تمہارے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں جاتا ہے۔ یہ پاکیزہ نیت اتنی اچھی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں جاتا ہے۔ اور تیسری بات آپ سے کہی تھی کہ ہم دنیا میں کیا لینے آئے ہیں، تو اللہ میاں کہتے کیا تلاش کرنے گئے ہو؟ آخرت کا گھر۔ تو ہم نے آخرت کا گھر اپنے اعضاء، اپنا مال و دولت، اپنی زندگی، اپنی توانائی اور صلاحیت خرچ کر کے اپنی آخرت کا گھر بنانا ہے۔ اور میں نے اس کے بعد کہا تھا کہ آخرت کا گھر مشکل نہیں ہے، شرط یہ کہ دو باتیں لے آؤ، ایک یہ کہ اپنے نبی کا علم ہو، اور دوسرا یہ کہ ہمارے دل میں فکر مندی ہو۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو اللہ آخرت کا گھر بڑی آسانی سے بنا دے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ سے بات کہی تھی کہ اللہ سے رزق بھائیو کون سا مانگا کرو؟ حلال، حرام کے قریب نہ جاؤ۔ اگر حلال کماتے ہو اچھی نیت سے، جو نیتیں تین میں نے آپ سے عرض کی تھی، والدین اور بیوی بچوں کی کفالت، صلہ رحمی کرنا اور غریب پروری کرنا، اس نیت سے محنت، مزدوری، کاروبار جو چاہو کرو، قیامت کے دن جب آؤ گے تو تمہارا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور یہ محنت کرنے والا، حضور اس کے بارے میں فرما رہے ہیں القاسب حبیب اللہ، تم مسلمان ہو، تمہاری کمائی اچھی نیت سے اور حلال ذرائع سے یہ تمہیں اللہ کا دوست بنا دے گی۔ تو ہمیں اللہ کا تعلق مسجد سے بھی ملتا ہے، اور ہمیں اللہ کا تعلق بازار سے بھی ملتا ہے۔ ہمیں اللہ کا تعلق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاقات میں بھی ملتا ہے، لیکن شرط یہ کہ یہ نیت ہو اور اس کا علم ہو، تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کی ہر چیز سے اپنی آخرت کو نکال سکتے ہیں۔ یہ دولت میں نے کہا ان جگہوں میں ملتی ہے۔ اور حضرت ام ہانی کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آج سے یہ نیت کر لیں کہ روز بھائی 100 غلام آزاد کیا کرو گے، 100 گھوڑے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، 100 اونٹ بھی ذبح کیا کرو گے، اور زمین و آسمان کے خلاص سے کس سے بھر دیا کرو؟ نیکیوں سے بھر دیا کرو۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، 5-7 منٹ لگیں گے۔ اگر یہ صبح شام کر لیا کرو تو یہ اجر و ثواب میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں پہنچ جائے گا۔ حق تعالیٰ سے درخواست ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔